فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں جو آغاز ہی میں 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں. پہلی صورت تو سورہ فاتحہ ہے، وہ پورے قرآن مجید کے لیے دیباچہ ہے، خلاصہ ہے، ام الکتاب ہے، اساس الکتاب ہے، ام القرآن، اساس القرآن. اس کے بعد جو قرآن مجید کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے تو 4 صورتیں یہ مدنیات جو ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان میں سب میں روح سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب کی طرف بھی ہے. مشرکین عرب سے اس میں خطاب بہت کم ہے. مشرکین عرب جن میں کہ حضور کی اصل بعثت ہوئی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ کی بعثت خصوصی جو ہے وہ الی اہل العرب تھی. ان سے خطاب کا حق جو ہے وہ مکی قرآن میں ادا ہو چکا ہے. 2/3 سے زائد قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں زیادہ تر جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ مشرکین سے ہوئی ہے یا پھر اہل ایمان سے. لیکن یہ کہ ان صورتوں کے اندر گفتگو جو ہے مستقل طور پر مسلمانوں سے بھی ہے. اب مسلمانوں سے مختلف موضوعات ہیں. ایک تو شریعت کے احکام اب دیے جا رہے ہیں جو سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ تک گویا کہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں. پھر جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی بحثیں ہیں. پھر مسلمانوں ہی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ منافقین کا ہے کہ شمار تو مسلمانوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. پھر ان سے بھی گفتگو ہے. اسی میں پھر اہل کتاب سے گفتگو ہے. ان میں بھی 2 گروہ ہیں، یہود اور نصارہ.
تو یہ سورہ مائدہ میں تقریباً یہ تمام مضامین جو ہیں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ اب یہاں دیکھیے بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جو روح سخن ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو بھی کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ اب یہاں بھی اگرچہ اس آیت کے دو رخ ہو سکتے ہیں، وہ دوسرا میں بعد میں بیان کروں گا جو میرے نزدیک ضمنی ہے۔ اصل رخ کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اے نبی، بلا کم و کاش پہنچا دیجیے، اس میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ یہ بات بھی میں نے اگر انہیں پہنچا دی تو اور آفینڈ ہو جائیں گے، اور مخالفت کریں گے، اور ریشہ دوانیاں کریں گے، اور میرے خلاف سازشیں کریں گے، اور یہاں اوس اور خزرج کے جو مسلمان ہیں انہیں بھڑکائیں گے۔ نہیں، کوئی خوف جو ہے بغیر لومت لائم، آپ کو جو بھی کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کو پہنچا دینا ہے، اور آپ کو بالکل یہ اندیشہ نہیں رکھنا ہے کہ کسی بات کے پہنچا دینے سے وہ زیادہ آفینڈ ہو جائیں گے اور ان کا طرز عمل زیادہ جو ہے مخالفانہ اور جارحانہ ہو جائے گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کا موقف یہ تھا، یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ نصارہ اور یہود کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ ان کا زعم تھا۔ اچھا، بات بھی کچھ ایسی تھی تاریخی اعتبار سے کہ 2000 برس تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت، ویسے تو ان سے حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف بھی تھے، خود حضرت یعقوب جن کی یہ نسل ہیں بنی اسرائیل، یعقوب جو اصل میں ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، عبداللہ اس کے بانی ہے عبرانی زبان میں، وہ بھی نبی تھے، یوسف نبی تھے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ رضی اللہ تعالی علیہم السلام جو سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا ہے، وہ 1400 برس تک تو ٹوٹا ہی نہیں، اور آخری جو ہے نبی وہ بھی 2، جیسے شروع میں 2 آخر میں 2۔ موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوا علیہ السلام، اور عیسیٰ اور یحییٰ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد 600 برس تک کوئی نبی آیا ہی نہیں دنیا میں، یہ فترت کہلاتی ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے رکا رہا ہے 600 برس تک، حضرت عیسیٰ سے حضور تک۔ بہرحال ان کا زوم یہ تھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، آگے چل کر ابھی اس میں آ جائے گا دوبارہ، وہاں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو ان کا پندار ہے وہ زخمی ہوتا ہے، ان کا جو زوم ہے اس سے ضعف پہنچتا ہے، ان کی طرف سے یقیناً مخالفت پھر ہوگی۔ اور جو حالات تھے مدینے کے اندر، جو 4 طرف سے گویا کہ حضور کو چومکھی جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا خیال آ جانا کہ ذرا سی نرمی برتی جائے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ مداہنت کریں تو یہ بھی مداہنت کریں، آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی نازل کیا جا رہا ہے اور نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اسے پہنچا دیجیے۔ واللہ یعصمک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ ٹکڑا جو ہے یہ ذرا تہدید آمیز ہے، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ دھمکی کا سا انداز ہے معاذ اللہ، لیکن اصل میں اس طرح کی آیات کے بارے میں اصولی بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ سختی بظاہر لفظاً حضور کی طرف ہے، حقیقت میں روح سخن دوسروں کی طرف ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے، ورنہ ظاہر بات ہے اس کا امکان کوئی نہیں ہے کہ حضور چھپائیں کوئی چیز۔
لیکن یہ کہ بہرحال بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی بالفرض اگر کوئی چیز چھپا لی، تو پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے جو رسالت کا منصب آپ کو عطا ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ باقی رہ گیا یہ کہ آپ کو یہ نقصان پہنچائیں گے، آفینڈ ہو جائیں گے، تو ان میں جارحیت بڑھ جائے گی، ان کی سازشیں بڑھ جائیں گی، تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کا تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفتوں اور لوگوں کی طرف روش ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو کہ جو لوگ جن سے کہ آپ ذرا سا بھی خائف ہو رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، یہ کفر ہی پر مریں گے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ تو ہے اس آیت کا اصل مضمون کہ جو سلسلہ کلام کے حوالے سے اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ مفہوم بنتا ہے۔ لیکن ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں حضور پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ظاہری طور پر، کچھ عتاب کا انداز آیا ہے، کچھ غصے کا، کچھ اظہار ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اب یہ چیزیں بھی ہو سکتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور ان چیزوں کو سوچتے کہ یہ میں بیان کروں گا تو یہ تو گویا کہ میری ہوا اکھڑ جائے گی، میرے مخالفین جو ہیں وہ بغلیں بجائیں گے کہ لو جی جن کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور جن کی طرف بلا رہے ہیں انہوں نے تو اس طریقے سے ان کو ڈانٹ پلا دی۔ اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے بھی بعض جو ہیں جو جن کے ایمان اتنے پختہ ابھی نہ ہوئے ہوں، اتنے راسخ نہ ہوں، ان کے اوپر بھی اس کا ایک کوئی منفی اثر پیدا ہو جائے۔ تو ایسی آیات کو جیسے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تیوری چڑھا لی، رخ پھیر لیا کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد پر مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لفظ عتاب پھر بعد میں حضور استعمال کرتے تھے کہ بعد میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے، میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا ہے، مجھ پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ میں نے کیوں ان کی طرف سے جو ہے بے اعتنائی برتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے کہ سرزنش کی شکل میں آ گئی۔ اور بھی مقامات ایسے، ایک مقام جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر، سورہ مائدہ کے فوراً بعد ہے کہ نبی کے ذہن میں جو مطالبات ہو رہے تھے چاروں طرف سے کہ یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا آپ کے لیے معجزہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ جو طالب حقیقت ہے وہ قرآن سے ہدایت پا لے گا، اور جو طالب حقیقت نہیں ہوتا کوئی بڑے سے بڑا حصی معجزہ بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا کہ گابھن اونٹنی ایک چٹان سے برآمد ہو گئی ہے ان کے کہنے کے، ان کے تقاضے کے مطابق، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ ایمان تو نہیں لائے، تو ہم نہیں دکھائیں گے۔ اور اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں شفقت ہے ہماری۔ ایسا معجزہ دکھانے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم ابھی انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر بھی اگر ابھی کوئی خیر کا عنصر ہے، کچھ ان کی جو فطرت ہے اگر کسی درجے میں بھی زندہ اور برقرار ہے تو واپس لوٹ آئے اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا معجزہ دکھا دیا اور پھر بھی اڑے رہے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ تو وہاں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ پر جو ہے بڑی حبشاق گزر رہی ہے ان کی جو ان کے جو مطالبے ہیں، ان کا طرز عمل ہے، تو اگر آپ میں طاقت لے آئیے، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، زمین میں سرنگ لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ حضور نے بلا کم و کاش وہ ساری باتیں بھی قرآن مجید میں لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کر دی کہ یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں جن میں ایک طرح سے حضور پر اللہ کی جانب سے کچھ عتاب کا،
کچھ اظہار ناراضگی جو ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں رخ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا رخ میرے نزدیک اس آیت کے معاملے میں وہ اہم ہے، اور وہی جو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ متعلق ہے۔ اب آئیے جس کے لیے یہ تمہید باندھی گئی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اے نبی صاف کہہ دیجئے، کھول کر کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یعنی تم اپنے زوم میں مبتلا ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤ، تم بڑے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، پورے انسان تو ہم ہی آج بھی کہتے ہیں۔ یہ باقی انسان جو ہے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ جینٹائلس جو جن کا الفاظ ان کے ہیں، اور گوئمز یہ دو الفاظ ہیں یہودیوں کے، اور جو ان کی کتاب دوسری تالمود، ایک تو تورات ہے لیکن ان کی اصل کتاب تالمود ہے جس میں ان کے فقہی مسائل ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمارے جو ہے علماء کو کتنا شغف ہے، سارا شغف تو فقہ سے ہے، اور سارا ہمارا نظام تعلیم جو مذہبی اور دینی کہلاتا ہے اس میں اصل زور فقہ پر ہے، لہذا ان کے ہاں بھی اصل حیثیت تالمود کی تھی، اور تالمود میں ساری باتیں کھل کر لکھی گئی۔ تو تم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہو، لیکن کان کھول کر سن لو، اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت تمہاری نہیں۔ وہاں اس آیت 18 کے اندر بھی فرمایا گیا تھا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم۔ اے نبی ان سے کہیے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ کیا نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں نہیں پٹوایا؟ لاکھوں تمہارے قتل نہیں ہوئے تھے؟ کیا ٹائٹس کے ہاتھوں 1,33,000 ایک دن میں قتل نہیں ہوئے تھے تم؟ اور کیا تمہارا جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، کنگ سولومنز ٹیمپلز، کیا 2 مرتبہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوا؟ کیا 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے اسے جو ہے زمین دوز نہیں کر دیا تھا، زمین کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا تھا؟ پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ تم نے بنایا تو پھر تم ختم کر دیا۔ یہ تمہارا اس جو ہے مقدس جو مقام ہے اس کا تو یہ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو ایسے ہی جیسے کہ اور انسان ہیں، بس کوئی خاص امتیاز کا معاملہ نہیں ہے اس پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم نبوت دی تو یہ تو ایک ذمہ داری تھی، یہ جہاں ایک مقام اور مرتبہ تھا، جہاں ایک حیثیت تھی، جہاں اعزاز تھا، جہاں عزت دہی اور افزائش تھی، عزت افزائی تھی، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لائبلٹی تھی، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی تمہیں، اور تم نے نہیں کی ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ تم پر عذاب آتا رہا۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ وہی بات یہاں پر بہت کھول کر کھلے الفاظ میں، 2 ٹوک الفاظ جسے ہم کہتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اب یہ الفاظ جو ہے اس کا آپ جو ہے لطف لے نہیں سکتے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جس کا میں نے انگریزی میں ترجمہ جو کیا ہے یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے کلام کر سکو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگ سکو۔ ہو آر یو؟ تمہیں ہم نے کتاب دی، تم نے قائم کی، تمہیں ہم نے شریعت دی، تم نے نافذ کی؟ اگر نہیں تو پھر تمہارا کیا مقام ہے ہماری نگاہوں میں؟ تمہارا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہی آج امت کے ساتھ، امت محمد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم نے شریعت نافذ نہیں کی، تم نے قرآن نافذ نہیں کیا، تم نے کہیں جو ہے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا، اب تمہاری پٹائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہے، طوفان کی طرح مغرب سے جو ہے وہ لاسٹ کروسیڈ کے جو ایک طوفان ہے وہ چلا آ رہا ہے، اس کے تھپیڑے اب پاکستان کے مغربی جو ہماری سرحد ہے اس پر آ رہا ہے، اس کے اندر سے ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ یہ طوفان عالمی ہے، اور اس سے جو ہے عالمگیر جو ہے بہت 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہونے والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے اب۔ یہ صورتحال جو ہے، ذرا سا معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ، ابھی تو ایران نے کچھ تھوڑی سی لچک دکھا دی ہے، اگر اڑا رہتا تو شاید ابھی وہ معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہی ہے، جرم جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے، اور اللہ کی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم اللہ کی سنت، اللہ کے قانون، اللہ کے قواعد
اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام نیشن ٹو نیشن یا فرام امہ ٹو امہ اللہ کا قانون بدل جائے، اللہ کا قانون تو وہی رہے گا۔ جسے بھی اس نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اس پر بڑا فضل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو احساس اس کا ہے بہت بڑا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، وہ ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ وما انزل الیکم من ربکم جو ہے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرح ہو یہ تورات اور انجیل ہی کے بارے میں، یعنی جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ بھی ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبی آتے رہے، کوئی وقت ایسا تھا ہی نہیں کہ نبی موجود نہ ہو۔ اور یہ حدیث ہے حضور کی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے معاملات جو انبیاء کے طے کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ جانشین ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے ان پر بھی تو وہی آتی رہی ہے، ان کی جو صحیفے ہیں، آج تورات اگر آپ پڑھیں گے دی اولڈ ٹیسٹمنٹ تو آپ کو آپ سے نظر آ جائیں گے فلاں نبی کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے۔ ان میں سے ایک کو تو ہم کتاب کے درجے میں مانتے ہیں، یعنی زبور جو ہے وہ تو 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر قرآن ہے۔ تو وما انزل الیکم من ربکم میں ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور اے نبی لازماً ان میں تو جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کی سبب سے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے اندر لازماً اضافہ ہوگا۔ یعنی جس سے آپ اندیشہ کر رہے ہیں وہ اندیشہ آپ کا صحیح ہے، یہ حقائق آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا غصہ اور ہوگا، انہیں یوں سمجھیے کہ اور وٹس چڑھے گا جسے آپ پنجابی میں کہیں، انہیں اور غصہ آئے گا، اور غضبناک ہوں گے، اور یہ منتقم بنیں گے، ان کا انتقامی جذبہ اور شدید ہو جائے گا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یقیناً زیادہ کرے گا ان میں سے اکثر کے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو بھی اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانًا وکفرا، تو اضافہ کرے گا ان میں، طغیانی سرکشی اور کفر، ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور بالآخر ظاہر بات ہے کہ راندہ درگاہ حق ہو چکے ہیں، اب ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی ہے، یہ معزول کر دیے گئے اس مقام سے جس مقام پر کہ یہ 2000 برس تک فائز رہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی کافروں کے اوپر آپ صدمہ محسوس نہ کیجئے، رنج نہ کیجئے۔ اب یہ ایک خاص انداز سمجھ لیجئے کہ نبی تمام انبیاء کا معاملہ یہی ہے، وہ شفقت اور رافت اور محبت کا پیکر ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے۔ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تو اپنے کسی نفع کے لیے نہیں، لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، تمہاری بہتری، تمہاری بہبود اور تمہاری جو ہے وہ خیر خواہی، یہ اصل میں میرا مقصود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد یہ قرآن مجید میں سورہ ہود وغیرہ میں آیا ہے خاص طور پر کہ تمام رسولوں کے ذکر میں حضرت شعیب نے، فلاں نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے حق تبلیغ اور حق نصیحت ادا کر دیا، اور جب قوم اڑی رہی اور پھر قوم ہلاک کی گئی تو پھر بڑے حسرت آمیز الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں نصحت، میں نے تمہاری نصیحت کا حق ادا کیا، لیکن فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظالم لوگوں کے انجام پر اب میں افسوس کیسے کروں، اب یہ کیسے کروں، اسی میں ہے در حقیقت کہ کس قدر افسوس انہیں ہو رہا ہے، کس قدر صدمہ ہو رہا ہے کہ میری یہ قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس میں ظاہر بات ہے کسی خوشی کا پہلو نہیں ہے کہ میرے مخالفین تھے آج ختم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے، بلکہ نبی کے اندر جو شفقت اور رحمت اور مودت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے صدمہ کروں تم پر، میں روؤں تو کیسے روؤں تم پر، میں نے تو تم پر اپنا حق ادا کر دیا تھا، اپنی ذمہ داری جو ہے ادا کر دی تھی۔ تو وہی بات حضور سے کہی جا رہی ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ان کافروں کے بارے میں کسی رنج اور افسوس میں مبتلا نہ ہوں، جو بھی حشر ان کا ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں یہ 2 جگہ پر مضمون آیا ہے، اور اس کو کچھ لوگوں نے بڑا ایک تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے 8ویں رکوع میں، اور یہاں پر آئی ہے۔
وہاں الفاظ مختلف ہیں ذرا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہو گئے اور صابی اور وہ جو نصارہ ہوئے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا اچھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. اب یہ وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا، اور یہ دو مقامات ہیں، تو میں اس وقت زیادہ تفصیل میں وقت جو ہے کم ہے تو میں صرف اسی کو مضمون بناؤں گا. یہاں پہ چونکہ صرف ایمان باللہ اور یہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، اس لیے فتنہ یہ اٹھایا گیا کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو انسان مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرے بس. اس کے بعد کسی رسول کو مانے نہ مانے، کسی شریعت کے اوپر عمل کرے نہ کرے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں. یہ فتنہ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہی فتنہ سیاسی سطح پر بر عظیم پاک و ہند میں دو مرتبہ اٹھا. ایک مرتبہ یہ اکبر نے جو دین الہی نافذ کیا تھا، یہ رائج کیا تھا یا ایجاد کیا تھا، اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ نبوت کو ایک طرف رکھ دو. محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی نبوت، وہ نبوت ختم ہو گئی. بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہوں، اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں. یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے، اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے. تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا. یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجا رام موہن رائے اس نے اٹھایا، اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا. متحدہ جو ہے ایک خاص جو ہے وہ متحدہ قومیت کے لیے گویا کہ مذہب کا بھی وہ ایک متحدہ سا جو ہے ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جائے. یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے، جو کہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے. نیت اگر غلط ہے، نیت میں فساد ہے، تو قرآن سے بھی آپ کو گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے. آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں، سوچیں اور اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے اپنا امام بنائیں، تو اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا، ورنہ یہی قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا. اور یہی بات جو ہے یہاں پر بھی ان دو آیتوں کے حوالے سے بھی ثابت ہوتی ہے. اب اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ، ہر جگہ ہے. آپ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور صرف ان دو آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لیں گے تو یہ تو در حقیقت آپ کی ایک بہت ہی بڑی سمجھیے ضلالت اور آپ کی اپنی جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کی طرف آپ کی نیت کا رجحان. اس لیے ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں سورہ بقرہ میں خاص طور پر ہے، وہاں جو 10 رکوع آئے ہیں یا بنی اسرائیل سے خطاب جو شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وہاں سے تو بات شروع، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کتاب جو تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے. اور دیکھو تو ہی سب سے پہلے محمد کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تو ساری دعوت تو ہے ایمان، حضور پر ایمان کی اور قرآن پر ایمان کی. اب اس کے اندر اگر یہ بات آ گئی، یہ کیوں آئی ہے یہ جان لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ دین کے یہ عمل کے دو حصے، ایک ہے محرکات عمل، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے محرک عمل طے ہوتا ہے. کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ آخرت میں نجات ہو جائے. محرکات عمل دو ہیں. ہاں عمل کی تفصیل طے ہوگی شریعت سے، جس کو کہا ہے علامہ اقبال نے اور صحیح کہا ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بور نہ رسیدی تمام مولا بیست. شریعت تو پوری بنتی ہی سنت رسول سے. حضور کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ گے تبھی تو اللہ کی طرف سے ہدایت تو آپ کو ملے گی. آپ کو معلوم ہے، چھوٹی سی مثال ہے، آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے.
قرآن کہتا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم، لیکن نماز کا نظام قرآن نے دیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ کچھ اور نمازیں جو ہیں نفل بھی ہیں، لیکن یہ کہ فرض یہ 5 نمازیں ہیں، اور یہ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں، اور مغرب میں 3۔ بھائی کیسے؟ ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، فجر میں 2 کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ کیا جواب ہے؟ کیا قرآن کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا قرآن نے اس کے تعین کیا؟ اور کھڑے ہو کر پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، پھر بیٹھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، کہاں لکھا ہے؟ نظام تو بنتا ہی نہیں۔ وہ تو بنتا کس سے ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نظام وہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی اس پیروی کے نتیجے میں بنتا ہے۔ اسی طرح دین حق صرف قرآن سے نہیں بن سکتا، اسی لیے 3 دفعہ جو قرآن میں آیت آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، الہدیٰ اپنی جگہ، دین حق اپنی جگہ، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ الہدیٰ قرآن، لیکن صرف قرآن سے دین حق نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول شامل نہ کی جائے۔ اسی لیے جہاں پر واو جو آ گیا، واو عطف، جس کا کہ تقاضا ہوتا ہے مغایرت، دین حق الدین یہ ہے اور یہ الہدیٰ یہ ہے، یہ دونوں جو ہے 2 چیزیں دی گئی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے نیت کا معاملہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ عمل کا سارا تقاضا جو ہے وہ ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، ایمان بالشریعت پر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول کو، ہر ایک امت کو ایک خاص منہج دیا ہے اور ایک خاص جو ہے شریعت دی ہے، وہ پیروی آپ کو اس کی کرنی ہوگی۔ اب یہاں اصل میں کیا ہے، اس دونوں مقامات پر جو بات واضح کی گئی ہے، اس میں یوں سمجھیے کہ الفاظ مقدر ماننے ہوں گے کچھ۔ وہ یہ کہ کوئی چاہے آج کا کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی نصرانی، کوئی بھی تھے، اپنے اپنے دور میں جس نے بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کا حق ادا کیا، وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ یعنی ہر ایک کا ایک دور تھا۔ دور موسوی چل رہا تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے، اب دور عیسوی شروع ہو گیا۔ دور موسوی جب تک چل رہا ہے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ محض جو ہے موسیٰ کا نام لینے سے تمہاری نجات نہیں ہو جائے گی، جو بھی تھا اس کی نجات نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے لازم تھا اس کے اندر ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرہ بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ ورنہ وہ یہودی تو تھے ہی موسیٰ کی بنیاد پر، موسیٰ کو ماننے والوں کو بنیاد پر۔ عیسائی ہیں ہی اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ نبوت اور رسالت تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی عیسیٰ کا ماننے والا اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کو پورا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں ہر ایک کا ایک دور ہے۔ تو جو بھی دور ہے جس کا بھی ہے، جس نبوت اور رسالت کا دور ہے، اس دور کے اندر اس نبی کے پیروکار، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی ہے، کوئی ہے سابی ہے، سابیوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بظاہر بات ہے کہ یہ بھی یقیناً کسی نبی کے پیروکار ہوں گے کہ جن کی تفاصیل ہمارے پاس نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث کے اندر ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ گویا کہ یہودی، مسلمان، عیسائی، سابی، ان سب کے لیے قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے۔ اپنے اپنے دور میں جنہوں نے بھی ایمان باللہ کا حق ادا کر دیا، ایمان بالآخرت کا حق ادا کیا اور عمل صالح کا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اپنا اپنا وقت، یہ اپنے اپنے دور میں، یہ اگر ہم مقدر مانیں کہ یہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے الفاظ، تو پھر کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا تھا۔ میثاق، اس کا بہت ذکر آیا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر بار بار آیا۔ اور ویسے یہ کہ ہم سے بھی میثاق لیا گیا ہے، یہ واثقکم بہ ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، یہ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان میثاق، یہ قرآن ہے، پکڑو اسو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ اب جو بھی ہم نے تمہیں دی ہے شریعت اور کتاب اور قرآن اور ہدایت، اسے مضبوطی سے تھامو۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ بنی اسرائیل میں ویسے تو یہ کہ حضرت یوسف بھی تھے، لیکن
حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک تار نبوت ٹوٹا ہی نہیں۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول، کوئی نبی، وہ چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو پسند نہ ہوئی، جو گمراہیاں انہوں نے ایجاد کی اور جن نفس پرستیوں میں مبتلا ہو گئے، جن مشرکانہ اوہام، اپنے آس پاس کے پڑوسی جو مشرکانہ قومیں تھیں ان کے سے انداز اختیار کر لیے، اس کی بنا پر ہر نبی کے پاس جب نئی دعوت آئی ہے، ہر نبی نے جب اپنا پیغام نبوت پیش کیا ہے، ہر رسول نے جب آ کر اپنی اصلاح کا اور اپنی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا ہے، تو وہ انہیں پسند نہیں آیا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا، کچھ کو تو انہوں نے بس جھٹلا دیا، انکار کیا سرکشی کے ساتھ، انہیں نہیں مانا، انہیں رسول اور نبی نہیں مانا، وفریقا یقتلون، اور بہت سو کو وہ قتل کرتے رہے۔ یہاں پر یقتلون سے بھی ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ لفظ رسول آیا ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، تو کیا رسول بھی قتل ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں یہ بات ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، لیکن نبی اور رسول یہ ایک ایسا جوڑا ہے قرآنی اصطلاحات کا جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مومن اور مسلم یہ بھی ایسا ہی جوڑا ہے۔ ان کے بارے میں ایک قاعدہ ہے علماء نے جو بنایا ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، جب یہ ایک ہی جگہ پر دونوں آ جائیں گے مسلم اور مومن تو ان کے مفہوم علیحدہ علیحدہ ہوگا، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، تو یہاں علیحدہ مفہوم ہوگا، لیکن جہاں علیحدہ علیحدہ ایک ایک الفاظ علیحدہ آئیں گے تو وہاں ایک ہی مفہوم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کی جگہ رسول کی جگہ نبی کا لفظ، نبی کی جگہ رسول کی اس طرح استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک مفہوم تو میں تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ بات بڑی نوٹ کرنے قابل ہے کہ یقتلون کہا ہے، کذبوا جو ہے فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک فعل ماضی ہے، فریقاً کذبوا جھٹلا دیا۔ اچھا، فعل ماضی میں قطعیت ہوتی ہے، جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی، ماضی کے کسی فعل کے بارے میں تو شک نہیں ہے، وہ تو ہو چکے، وقوع پذیر ہو چکا، لیکن یہ یقتلون یہ جو مضارع کا صیغہ ہے، اس میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، تو گویا کہ کرنے کی کوشش، بعضوں کو وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس میں لازماً یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ وہ جو ہے لازماً نہیں آتا کہ قطعیت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے محکمات میں سے یہ بات ہے، نبی اور رسول میں جو بھی چیزیں مابہل امتیاز ہیں کہ نبی کی دعوت کو اگر رد کر دیں تو اس کا لازم نہیں آتا کہ پھر عذاب آئے لازماً، رسول کی دعوت کو رد کرنے کا لازمی نتیجہ عذاب آئے گا۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ نبی کبھی بھی اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف وہ بلاتا ہے لیکن مطالبہ نہیں کرتا۔ رسول کہتا ہے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اور رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جو غالب آ کر رہے وہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل تو وہی ہوگا جو مغلوب ہو جائے، لہذا وہ قتل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اتنی موقد خواہش حضور کی اللہ پوری نہیں کر رہا، کیوں؟ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے آج شروع میں بتایا، اللہ کا اٹل فیصلہ تھا کہ اے محمد آپ کو ہم نے کوئی اور حصی معجزہ نہیں دینا ہے ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق، یہ معجزہ آپ کا قرآن ہے، بس یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اب چاہے آپ کہیں بھی کہ اگر دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے، شاید کہ چپ ہو جائیں، ان کی مخالفت میں تو کمی آ جائے گی، شاید کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، یہ خیالات آ سکتے ہیں، آئے ہوں گے، تبھی تو اس قدر سخت انداز ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ کو سیڑھی لگا سکتے ہو آسمان میں یا نفق لگا سکتے ہو، سرنگ کوئی کھود سکتے ہو زمین میں اور لے آئیں کوئی آیت، تو لے آئیے کوئی معجزہ، ہم نہیں دکھائیں گے۔ اب یہ اٹل معاملہ ہے۔
اس طرح اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا نبی قتل نہیں ہو سکتا، لہذا حضور کی خواہش اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ اٹل رہے گا۔ تو رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے سورہ آل عمران میں ہمیں جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ ملتا ہے، ایک طرف حضرت یحییٰ کا ذکر آتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے اس پر، نبی من الصالحین، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے۔ رسول قتل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انہوں نے سازشیں کی، چاہے سولی پر چڑھوانے کا فیصلہ کیا، چاہے گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ایک شخص نے دھوکہ بھی دے دیا، ایک نے غداری بھی کی، لیکن اللہ نے اٹھا لیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا۔ وہ آئیں گے دوبارہ، اور دوبارہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی جو قوم جس نے ان کو رد کیا تھا، ان کی دعوت کا انکار کیا تھا، وہ ہلاک کی جائے گی، یہودی ہلاک کی جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ حضرت ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، وہ نبی تھے۔ دو امکانات میں نے آپ کو بتائے، ایک تو یہ کہ نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، قتل کر نہیں پائے، یہ دوسری مفہوم ہو سکتا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہیں یہی گمان رہا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے آنچ نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی نبی کی دعوت کو ان کے کان اب سن ہی نہیں رہے، اور نبیوں کی طرف سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، ان نہیں دیکھ رہے، اندھے بہرے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی غلط ہدایت جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑے رہ گئے۔ ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر پھر شفقت فرمائی، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ ثم عموا وصموا، لیکن وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان کی رسی اللہ نے ذرا دراز کی تو بجائے اس کے کہ ہوش میں آ جاتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر رجوع کرتے، وہ اور زیادہ ان کی جو ہے طغیانی بڑھتی چلی گئی۔ ثم سمعوا منهم واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے جو دوسرا طبقہ ہے نصارہ، ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لازماً کفر کیا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا شروع میں جو آج بہت کم ہے۔ وہ کیا تھا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیٹ، اور ہندوؤں میں یہ تصور بہت زیادہ، اوتار، خدا کا اوتار، خدا خود ہی اس دنیا میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اوتار ہیں، یہ رام چندر جی اوتار ہیں، یہ کرشن جی مہاراج اوتار ہیں، یہ سب اوتار ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں آیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ جو انداز اختیار کر دیا ہے، یہ جو جسم جو ہے، جسم کی شکل اور انسانی صورت اختیار کر دی ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے شکل اختیار کر دی ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ولا ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ میرا بھی رب وہی ہے، میں بھی مخلوق، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ایسے ظالموں کے لیے کوئی نہیں ہے مددگار۔ ایک گمراہی تو یہ تھی کہ اللہ ہی نے لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا، مسیح اصل میں اللہ ہی ہے جو انسانی صورت میں آ گیا۔ دوسری تثلیث تھی، اب وہ آ رہی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اسی طرح کفر کیا یقیناً انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ تثلیث، یہ تین اقانیم ان کے ہاں کہلاتے ہیں کہ تین شخصیتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ بھی ان کا ایک وجود ہے، تشخص ہے۔ اللہ اور عیسیٰ بیٹا، اور تیسری شخصیت ان کے ہاں پہلے مریم تھی۔
گاڈ فادر، گاڈ مدر اور گاڈ دی سن، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، یہ تثلیث ہو گئی۔ بعد میں حضرت مریم کو ان میں سے خارج کر کے روح القدس کو شامل کیا گیا۔ اب ان کے ہاں قانون ثلاثہ کیا ہے؟ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس، یہ ان کے اقانیم کہلاتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت بھی ہے اور تینوں مل کر ایک بھی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میں تین، تین میں ایک۔ وہ خدائی مدعی اس کے کہ ہم بھی موحد ہیں، ہم بھی توحید کو مانتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ توحیدی مذاہب تین ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، ایک مسلمان۔ پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت کیسے آ گئی توحیدی؟ وہ تو تثلیثی ہے، توحیدی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا اصل میں گورکھ دھندا ہے، ان کا علم الکلام ہے جس نے اس طور سے کیا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک۔ یہ تین بھی ہے، ایک بھی ہے، ان کو ایک ہی کہہ لو یا تین کہہ لو، یہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو لوگ اس کفر پر اڑ گئے ان پر بہت زبردست عذاب آئے گا، انہیں لازماً آ کر چھو لے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا بہت سخت عذاب، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ اب یوں سمجھیے کہ حضور کو یہ دعوت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں اب تقریباً 7-8 سال برس ہو گئے، کم سے کم 6-7 برس تو ہو گئے۔ یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تو نازل ہو رہی ہے مدنی دور کے وسط میں، اور سورہ بقرہ سے لے کے یہ دعوت چلی آ رہی، تو کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ابھی تک یہ توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں اور اسے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اس کا دامن اب بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح ابن مریم، وہ سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں، الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ رسول اور بھی بہت سے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، کوئی انوکھے رسول بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح رسول تھے، حضرت ہود رسول تھے، حضرت صالح رسول تھے، یہ رسول تھے، حضرت شعیب رسول تھے، یہ رسول تھے سب کے سب۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں، نئی نویلی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ اللہ کا چلا آ رہا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، درمیان میں حضرت شیس، یہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے تھے، لیکن یہ ہے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح ہے علیہ السلام۔ تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ وامہ صدیقہ، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تثلیث نمبر 1 ان کے ہاں زیادہ رائج تھی، یعنی ماں کو شامل کرنا، مریم کو شامل کرنا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، اور یہ زیادہ معقول بات بنتی ہے۔ حضرت جبرائیل کو اس میں شامل کرنا جو ہے، وہ جب آپ کو اس کو وہی کنبہ ہی بنانا ہے اللہ کا، تو ظاہر بات ہے کہ فادر ہے تو مدر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، جو تین سے مل کر بنے گا۔ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر اس سے اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ جس وقت تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے ہاں تثلیث جو ہے وہ نمبر 1 تثلیث چل رہی تھی زیادہ، یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ۔ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ کہ وہ رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور ان کی والدہ جو صدیقہ تھی۔ یہ صدیقہ جو ہے یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر نمبر 2 درجہ ہے۔ سب سے اوپر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین۔ یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے انہیں معیت حاصل ہوگی آخرت میں، جنت میں، انبیاء کرام کی اور صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین کی۔ تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ 4 رتبے ہیں۔ بلند ترین رتبہ نبی،
نبیوں میں سے پھر جو رسول بن گئے وہ بھی ذرا ایک اور بلند رتبہ ہو گیا، لیکن بہرحال ان کی بیسک جو ہے وہ در حقیقت وہ نبوت ہی ہوتی ہے۔ نبی ہی رسول ہو سکتا ہے، بغیر نبوت کے تو رسالت نہیں ملتی۔ نبی سے رسول بنے گا، وہ نبی ہوگا تو رسول بنے گا۔ پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو بلند ترین رتبہ جو ہے غیر انبیاء کے لیے وہ صدیقین ہے، جیسے صدیق اکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیقہ کبریٰ ہیں میرے نزدیک حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ان کے نام کے ساتھ الکبریٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر السن تھی، وہ عمر میں حضور سے بڑی تھی، 15 برس کے قریب جو ہے فرق تھا عمر کا۔ پھر حضور کی تمام ازواج میں ظاہر بات ہے کہ وہی تھی جو سب سے بڑی تھی عمر کے اعتبار سے، لیکن میرے نزدیک یہ پہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اس امت کا صدیق اکبر ابو بکر، اور اس امت کا صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت مریم بھی یہ بھی صدیقہ تھی۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو 4 میں نے مراتب بیان کیے، نبوت، صدیقیت، شہادت اور پھر صالحیت، نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت جو ہے کسی خاتون کو، کسی عورت کو آج تک نہیں ملی۔ صدیقیت ہی بلند ترین مقام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود حضور سے کہا گیا، بڑا بھاری بوجھ آنے والا ہے۔ پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ بخار کی کیفیت تھی، آپ کو ایک آپ لاشا طاری تھا، جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے بخار کا، یہ ساری کیفیت تھی۔ اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب اس کی ذمہ داریاں جو تھی، جو پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں، جو مخالفتیں، تو نبوت کا بوجھ جو ہے، یہ نبوت کا اب میں بوجھ کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے لیے نہیں رکھی۔ ان کے ہاں بلند ترین مقام صدیق۔ تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات وہ ہیں جن میں زندگی ہے، ویسے تو آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ حیات اس معنی میں ان میں نہیں ہے، لیکن جن میں زندگی ہے، جو زمین کے جو جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے طعام جو ہے ان کا لازم ایک آپ کو ملے گا کہ یہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیجئے، ان کی ضرورت کہہ لیجئے، انہیں طعام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے وہی طعام جو ہے وہ مریم بھی لیتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی لیتے تھے، تو گویا کہ دونوں مخلوق تھے۔ جیسے بقیہ تمام جاندار مخلوقات جو ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اب وہ کھانا اعلیٰ ہو، عمدہ ہو بہت، یا سادہ ہو، لیکن کھانا تو بہرحال وہ آپ بہت کم کھائیں، زیادہ کھائیں، کچھ روزے کر لیں، کچھ چلے کاٹ لیں، لیکن یہ کہ بہرحال بالکلیہ مفر جو ہے وہ کھانے سے وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کو دلیل کے طور پر لائے، کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر کأنہ یؤفکون، دیکھیے اے نبی کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے ورغلائے جا رہے ہیں، الٹائے لیے جا رہے ہیں، یؤفکون، وہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا۔ کسی ہستی کو انسان کے بارے میں کسی ضرر یا نفع کا اختیار نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خیر آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا، اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی۔ کوئی اور طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچا سکے یا کوئی نفع پہنچا سکے۔ اور یہ جو ہستیاں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے، جن کو پکار رہے ہیں، جن کی دہائیاں دے رہے ہیں، جن کے استغاثے کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے بارے میں، نہ کسی برائی کا، نہ کسی ضرر کا، اور نہ کسی نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت توجہ کے قابل ہیں، اور ہم میں سے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق،
اے نبی ان سے کہیے اے اہل کتاب، اور یہاں پر در حقیقت اہل کتاب سے مراد یہاں پر اہل کتاب کا یہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی نصارہ، عیسائی. کہہ دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب، مت غلو کرو اپنے دین میں. یہ غلو ہوتا ہے اصل میں، محبت کا غلو، حضرت عیسیٰ کی تعظیم کا غلو. اور ہمارے ہاں کیا غلو ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نعتیں ہوتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، حضور کے ساتھ جو غلو ہوتا ہے، اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے، رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں. یہ جو ہے مولانا حالی نے جو مسدس میں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کریں. وہ جو ہے اماموں کا رتبہ جو ہے نبی کے برابر کر دیں اور رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں. یہ ان کو کرنے کا اختیار ہے، کر رہے ہیں، سب کچھ گمراہیاں ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کیا غلو کی وجہ سے ہے، محبت میں غلو. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ایک طرف تعظیم بھی کرو، محبت بھی رکھو، لیکن دیکھنا اس تعظیم کے اندر کہیں غلو کرنا کر بیٹھنا، کہیں خدا سے نہ ملا دینا. خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، رسول عبد ہے، رسول مخلوق ہے، خدا خالق ہے اور معبود ہے. ان دونوں میں یہ جو جس طریقے سے کہ یہ ابن عربی کا بھی ایک شعر بیان ہوتا ہے کہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. عبد عبد ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے. ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی، اور آپ کو معلوم ہے سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کر بھی حضور تو عبد ہی رہے. عبدیت کا مقام تو ختم نہیں ہوا. اور اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہر شب کو آخری حصے میں، لیکن وہ تو رب ہی رہے گا چاہے نیچے آگے آئے. تو الرب رب وان تنزل، رب رب ہی ہے چاہے وہ نزول اختیار فرما دے. اور والعبد عبد وان ترقى، رب بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے. لہذا اس کے اندر بڑے ایک باریک فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہی جو ہے پاؤں پھسل جاتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو پہاڑی کے اوپر کہ وہ ادھر بھی جو ہے وہ کھائی ہے، ادھر بھی کھائی ہے، اور بہت ہی پگڈنڈی بڑی باریک سی ہے، تو اندیشہ ہے کسی بھی وقت جو ہے آپ کا ذرا پاؤں پھسلا تو ادھر یا ادھر گر گئے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں عقیدت کا جو غلو ہوتا ہے ایک انتہا سے زیادہ، وہ ہے کہ جو بہت بڑی پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. اور دیکھو مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے. تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اسی طور سے گمراہ ہوئے. یہی تسلیس اسی قسم کی جو ہے مصر میں رائج تھی. اور معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ عیسائیوں نے تسلیم مصر سے لی، اہل مصر سے لی. اس اعتبار سے وہ لوگ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور بد پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کی خواہشات کی جو پہلے بہت گمراہ ہو چکے تھے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اس سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنا ہے تو غلو سے بچو. نبی کی محبت، نبی کا احترام، نبی کی تعظیم، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. آواز بھی اپنی جو ہے پست رکھو نبی کے سامنے، اونچی آواز سے بات مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. سورہ حجرات. دیکھنا نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کر بیٹھنا جیسے کہ ایک دوسرے سے بلند آوازی سے گفتگو کر لیتے ہو، کہیں ایسا نہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بڑا ایک ہوشیاری اور بہت جو ہے انسان جو ہے وہ چوکس اور چوکنا رہ کر چلے کہ کہیں پر بھی کوئی سوء ادب والا معاملہ بھی نہ آ جائے، لیکن دوسری طرف غلو بھی نہ ہو جائے کہ انہیں مقام نبوت سے جو ہے اٹھا کر اور مقام الوہیت کے اندر شامل کر دیا جائے. وہ پھر شرک بن جائے گا جو بدترین گمراہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ سورہ نساء میں 2 مرتبہ آیت آ چکی ہے. اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، دین میں غلو سے بچائے، حضور کے مقام و مرتبے کو اپنی جگہ پر مانتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی تعظیم، ان کے احترام، ان کے ادب کے تمام جو بھی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود حضور کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے بچائے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔